السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اسلام اور خواتین میں رضوانہ عبید ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے شب قدر کی فضیلت و اہمیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں قرآن کو، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی ہم اس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتے، وہ ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت: تنزل الملائکۃ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور جو یہ رات ہے لیلۃ القدر وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جو بہت بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہے، اور اس میں تم پہ ایک رات آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جس نے اس رات کو پا لیا گویا اس نے سارے خیر کو پا لیا، اور جو اس رات سے محروم رہا گویا وہ ساری نعمت سے محروم رہا، اور اس کے لیے سوائے افسوس کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس نے شب قدر کی فضیلت کو پا لیا، یعنی شب قدر کو جس طرح گزارنا چاہیے، شب قدر میں جس طرح عبادت کرنی چاہیے، اور شب قدر کی امپورٹنس کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے گھر والے ہمیں بچپن سے یہ چیزیں نہیں سکھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کس قدر اس کی اہمیت ہے۔ بے شک یہ بتایا جاتا ہے کہ بر صغیر میں کہ 27ویں شب میں شب قدر ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شب قدر کو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب میں تلاش کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، اور بعد میں تابعین اور صحابہ کرام نے، سلف صالحین نے بھی اس پر عمل کیا ہے۔ اور اس رات جبرائیل علیہ السلام زمین پہ اترتے ہیں، اور جو لوگ شب قدر میں جو بھی دعائیں مانگتے ہیں وہ ان سب پر آمین کہتے ہیں، اور جو لوگ بخشش چاہتے ہیں، جو لوگ مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن 4 لوگوں کی شب قدر میں بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 1 شراب کا عادی، شراب خور، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 قطع رحمی کرنے والا، یعنی لڑائی لڑنے والا یا لڑانے والا، اور نمبر 4 کینہ و بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا۔ دیکھیں، بے شک رمضان میں اللہ تعالیٰ اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گنا زیادہ اجر دیتا ہے، تو سیم برائی کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اسی طرح شراب ویسے ہی حرام ہے، لیکن رمضان میں اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس پر بہت زیادہ ہی گناہ ملتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ماں باپ کا نافرمان، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ جس کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کو رسول کو خوش کرے، اور وہ اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو راضی کرے۔ تیسرا لڑائی لڑنے والا، یعنی کبھی کوئی کسی سے لڑ رہا ہے، کوئی بھائی سے لڑ رہا ہے، کوئی بہن سے لڑ رہا ہے، کوئی کسی سے لڑائی لڑوا رہا ہے، کوئی کسی کے بیچ میں کچھ غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے، ایسے لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اور چوتھا ہے کینہ بغض رکھنے والا، یعنی کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، اور اگرچہ کوئی آپ کے لیے کچھ غلط کر بھی رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اس سے بدلہ لینے کو، آپ اپنا کیس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درج کر دیں اور صبر کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت خوبصورت آپ کو اجر دے گا۔
ایک مرتبہ تمام صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، پچھلی قوموں کی عمر جو ہے زیادہ ہوتی تھی، 80 سال ہوتی تھی، لوگ 80 سال جہاد کیا کرتے تھے، تو چونکہ ہماری تو اتنی عمر ہوتی نہیں ہے، تو ہم کس طرح اتنا ثواب کما سکیں؟ تبھی اللہ تعالیٰ کی بشارت ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو کیا ہم اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو کیا ہم اپنی پوری زندگی کا بدل سمجھتے ہیں کہ ہم پوری زندگی اپنی جتنی عبادت کریں گے وہ اس کے برابر ہے؟ اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی 83 سال زندہ بھی رہے، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ یعنی 83 سال کے قریب ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اتنی سال زندہ رہے۔ تو اس کی اہمیت اور فضیلت کو ہمیں سمجھنا ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور شب قدر کی رات آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لائق بنا اور ہم ضرور اس کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ، اور دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شب قدر کی رات میں جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے اس کی، وہ اس کو ہمیں پانے کی کوشش ہم کریں اس چیز کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ اتنا خوبصورت موقع اور یہ بونس میں جو چیزیں دی گئی ہیں وہ صرف اور صرف امت محمدیہ کو دی گئی ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کی اہمیت جانتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ وہ شب قدر کی رات کو ایک جاگنے کی رات کا نام دے رکھا ہے، اور بازار کھلے ہوتے ہیں، بازاروں میں جھلریاں لگتی ہیں، گھر میں سجاوٹ یعنی عید کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور ایون کوئی اس کی عبادت کو نہیں سمجھتا ہے، کوئی اس کے ثواب کو نہیں سمجھتا ہے، اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باہر شاپنگ کرنا، اس رات کی فضیلت کو بجائے اس کے کہ سمجھنے کو، لوگوں کو عبادت کرنے کو، وہ پوری رات شاپنگ میں گزار دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں معمولی سے معمولی تقریبات پہ کیا ہوتا ہے، لوگ 2-3 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، نارمل چیزیں ہیں یہ، اور کچھ لوگ تو فجر تک بھی جاگتے ہیں، حالانکہ نہ تو اس کی شریعت میں کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی آپ کو اس کا کوئی اجر ملنے والا ہے۔ اور اس رات کا بھرپور فائدہ ہمیں یہ سمجھ کے بھی اٹھانا چاہیے کہ کیا پتہ نیکسٹ رمضان ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، کیا پتہ نیکسٹ رمضان ہم اس چیز کی اہمیت کو اور اس چیز کے فائدے کو اٹھا پائیں یا نہ پائیں۔ تو ہمیں اپنے دل و دماغ میں یہ بھی خیال رکھنا ہے، اور بالکل آخری شب قدر سمجھ کے ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ رات بے شک اللہ سے قریب ہونے کی رات ہے، ذکر و اذکار کی رات ہے، قیام اللیل کی رات ہے، نوافل کی رات ہے، توبہ و استغفار کی رات ہے، اور اپنے رب کو راضی کرنے کی رات ہے۔ ہماری عورتوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ بے شک شب قدر کی رات کو جگتی ہیں اور کچھ اسلامک بکس پڑھیں گی یا پھر اسلامک پروگرامز یا کچھ اس طرح کی کلپس دیکھنا یا ویڈیوز دیکھنا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی اسلامک چیزوں کو گین کرنے کی یا اسلامی معلومات کی رات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے۔ ہمیں اس کی عظمت کو سمجھنا ہے، اور ہمیں اس عظمت کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ خواتین کی مختلف ہے، بے شک جو فضیلت مرد کی ہے وہی خواتین کی ہے، دونوں برابر ہیں۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ خواتین گھر کے کام کاج میں بزی رہتی ہیں، یا پھر بچے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے، تو وہ کوشش کریں کہ اپنا زیادہ سے زیادہ کام دن میں نپٹانے کی، اور بس وہ سحری اور افطار میں ہی جو ٹائم دے پائیں دیں، باقی اپنا ٹائم عبادت کے لیے گزار لیں۔ اور جو گھر میں فیملی ہے ان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، چونکہ یہ ایک عظیم رات ہے، یہ عبادت کی رات ہے، تو مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ عورتوں کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ ان خواتین کی جو حالت حیض میں ہیں اور شب قدر کی اگر رات ہو تو وہ کس طرح عبادت کریں، تو بے شک آپ کو روکا گیا ہے نماز سے،
روزے سے، لیکن آپ کو نہیں روکا گیا ہے ذکر و اذکار سے، آپ کو نہیں روکا گیا ہے استغفار سے، آپ کو نہیں روکا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہ مانگیں، تو بے شک آپ ذکر و اذکار کریں. آپ کو صورتیں یاد ہیں تو آپ وہ پڑھیں، آپ تسبیحات پڑھیں، آپ اللہ تعالیٰ سے اچھی اچھی دعائیں مانگیں. اور اگر آپ نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اس نیت سے کہ شب قدر کی جو فضیلت ہے اس کو پانا چاہتی ہیں، یا پھر اس کی عظمت کو پانا چاہتی ہیں، تو دیکھیے آپ نے جس چیز کی نیت کی ہوگی، کیونکہ یہ فطری طور پہ آپ کو روکا گیا ہے، آپ خود سے نہیں روزہ نہیں رکھ رہی ہیں، خود سے نہیں نماز پڑھ رہی ہیں، چونکہ یہ ایک فطری چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت کے حساب سے بدلہ دے گا. ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ صحابی جو ہے غزوہ میں شریک ہونا چاہ رہے تھے، کسی غزوے میں، اور وہ کسی وجہ سے مکہ میں رہ گئے، اور ان کا بہت دل تھا کہ وہ غزوے میں شریک ہوں، لیکن وہ کسی وجہ سے مکہ میں رہ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا ان صحابی کو ملا ہے جو غزوے میں شریک ہوئے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت کے حساب سے آپ کو اجر دیتا ہے. کیونکہ بخاری کی سب سے پہلے حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور آپ جو کرو گے آپ کو اسی کے حساب سے نیت ملے گا، آپ کو اسی کے حساب سے اجر ملے گا. تو یہ تھی چند چیزیں جو میں نے شب قدر کے تعلق سے آپ کو بتائیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک آپ اپنا رکھیے بہت سارا خیال. اللہ حافظ.